أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن کے سلسلے میں آج سورہ یاسین کی آیات نمبر 51 سے آغاز کرتے ہیں. جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو آئیے کہ سب سے پہلے آیات نمبر 51 کا ترجمہ. اور پھونکی جائے سور، پھر تب وہ اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل جائیں گے. ایک بار پھر جب سور پھونکی جائے وہ اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے. یہاں سور سے نفخہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، اس لیے کہ پہلے نفخے میں سارے کے سارے مر جائیں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسری سور میں سارے انسان اپنے قبروں سے اپنے جائے مرگ سے اٹھ کر اللہ کی طرف پھیل جائیں گے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اجداس. جدس کی جمع ہے، معنی قبر. ینسلون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ نسلان سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے، جس کے معنی تیز چلنے کے ہیں. جیسے کہ قرآن کے ایک دوسری مقام میں اس بات کی تائید ملتی ہے، یخرجون من الاجداث سراعا، کہ یہ لوگ اپنے قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے. اور ایک آیات میں یہ ارشاد بھی ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یعنی حشر کے وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے دیکھتے رہیں گے. یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ قبروں سے اٹھ کر جلدی پھیلیں گے. دوسرا یہ کہ قبروں سے اٹھ کر کھڑے دیکھیں گے، یہ کوئی اس کے منافی نہیں ہے. اس لیے کہ جب قبروں سے ایک دم اٹھ جائیں گے تو حیرت کے مارے تعجب سے کھڑے دیکھ رہیں گے. پھر اس کے بعد یہ چل پڑیں گے، محشر کی طرف دوڑنا شروع کریں گے. یہ تو ایک بندہ جب نیند سے اچانک بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تو وہ بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک دم کھڑے حیران دیکھتا ہے، پھر جو کام ہے جس کی طرف جانا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے. فرشتے ان سب کو پکار کر میدان حشر میں لائیں گے. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی حاضری محشر میں اپنی خوشی سے نہیں ہوگی. یہ کوئی اپنے خوشی سے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جبری طور پر ہوگی. مجبور کیے جائیں گے ان کو حشر میں آنے کی، اور فرشتوں کے پکار کی وجہ سے دوڑتے ہوئے یہ محشر میں آ جائیں گے. اگلا آیات قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے وہ مجرم، ہائے ہماری خرابی، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے. مرقد
یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ کہیں گے مجرم، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے اٹھایا۔ یہ وہ وعدہ تھا کہ جس کا رحمان نے کیا تھا اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ یہ تو آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب اس کا مفہوم بھی واضح ہے۔ کفار اگرچہ قبروں میں بھی عذاب میں مبتلا رہیں گے، جیسے کہ حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گاڑوں میں سے ایک گاڑا۔ تو کفار کے لیے تو گاڑا ہوگا، وہاں بھی کچھ آرام سکون ان کو نہیں ہوگا، مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں وہ پہلا عذاب کلعدم معلوم ہوگا، ہلکا معلوم ہوگا۔ اس لیے وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا، اس لیے کہ اس کے بنسبت وہاں کچھ ہلکا پن تھا، وہی رہتے تو اچھا ہوتا۔ تو یہاں جواب جو ہوگا وہ یا تو فرشتوں کی طرف سے ہوگا یا عام مومنین کی طرف سے ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کو کہا گیا تھا، وہ لوگ کہا کرتے تھے، یعنی کفار یہ اعتراض کرتے تھے بلکہ استہزاءً کہا کرتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تم جس قیامت کی بات کر رہے ہو بار بار وہی بتا رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو، کہاں ہے آپ کا وہ وقت موعود، کہاں ہے؟ اگر تم سچ ہو تو یہ بتا سکتے ہو۔ تو اب یہاں ان کو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا، یعنی یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے اس کے بارے میں جو خبر دی تھی وہ سچ دی تھی، وہ سچ سنائی تھی، تم نے توجہ نہ دی۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے لفظ رحمان اختیار کرنے میں اشارہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفتی نام ہیں، ان میں سے یہاں لفظ رحمان کا انتخاب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ذات نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے اس عذاب سے بچنے کے بہت سے سامان کیے تھے، قبل از وقت اس کا وعدہ اور کتابیں اور انبیاء مبلغین یہ سارے آپ کے پاس آئے، آپ کو سناتے رہے، آپ کو بتاتے رہے، آپ کو ڈراتے رہے، آپ کو پہنچاتے رہے، لیکن تم نے ان کی طرف توجہ نہیں کیا۔ یہ تو رب کریم کی رحمت ہی کا اقتضا تھا، اس لیے یہاں رحمان کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، بس ایک چنگھاڑ ہوگی پھر اسی دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں گے۔ ایک بار پھر ترجمہ سن لیجئے، بس ایک چنگاڑ یا ایک چیخ ہوگی، اسی وقت اسی دم وہ سارے کے سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں گے یا حاضر کر دیے جائیں گے، دونوں ترجمہ درست ہیں۔ اب دیکھو نفخہ اولا کے اندر بھی ایک ہی چنگاڑ، ایک ہی چیخ کی وجہ سے جو لوگ جہاں ہے اسی جگہ مر گئے، یہ بتایا گیا اسی جگہ ہی مر گئے، یہاں تک کہ باہر والا
گھر کی طرف رجوع نہیں کر سکے اور اپنی کسی بات کو کسی تک پہنچا نہیں سکے، وصیت کی طاقت نہیں ہوئی، رجوع کی طاقت نہیں ہوئی، جہاں تھے وہی ڈھیر ہو گئے، ایک ہی چیخ سے، ایک ہی چنگاڑ سے ختم ہو گئے۔ اب یہ دوسری چیخ یا دوسری چنگاڑ یا دوسری سور جب پھونکا جائے گا، سارے کے سارے زندہ ہو کر محشر میں جمع کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے۔ اب اس جمع کرنے کے لیے جو کفار ہیں، مجرم ہیں، وہ تو مجرموں کی شکل میں پکڑ کر حاضر کر دیے جائیں گے، کوئی اپنے مرضی اپنی خوشی سے حاضری نہیں دیں گے، بلکہ مجرموں کی طرح جو ہے ان کو حاضر کر دیے جائیں گے، جیسے جیل کے مجرموں کو عدالت میں لایا جاتا ہے، اس میں زنجیروں میں جگڑ کر ہتکڑی دے کر جو ہے ان کو لایا جاتا ہے، ایسا ہی یہ مجرمین بھی محشر میں لائے جائیں گے۔ ایک تو بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ 3 قسم کے سور پھونکے جائیں گے۔ پہلی سور میں سارے خوف زدہ ہوں گے، مریں گے نہیں۔ دوسری سور میں زیرو چیزیں مر جائیں گے، اور دنیا کا جو نظام آپ کو نظر آ رہا ہے، آسمانوں کی، زمینوں کی اور ابھری ہوئی جگہوں کی، یہ سارے کے سارے تبدیل ہو جائیں گے، بلکہ سارا کے سارا ایک ہموار میدان بن جائے گا۔ اور تیسری جب سور پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف آ پڑیں گے۔ حدیث شریف میں یہ بات آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے اور عرش کی طرف اس کی نظریں ہیں، کب آرڈر ہوتا ہے اس کو تکمیل کیا جائے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے دن کسی نفس کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی نفس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ اسی آیات میں یہ تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اب جو ہے وہی عدالت یہاں موجود ہے، اس عدالت کے پاس تمہیں جانا ہے، حاضر ہونا ہے، کہ جس عدالت میں کسی کے ساتھ رائے کے برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ وہاں نہ کسی کی سفارش چلے گا، نہ وہاں کوئی رشوت استعمال ہوگا، نہ کوئی وجاہت وہاں استعمال ہو جائے گی، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں۔ اور وہاں بدلہ بھی، جزا بھی انسان کو وہی ملیں گے جو دنیا کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ ان کے دنیا میں کیے ہوئے کوئی چیز بھی ضائع چلا نہیں جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھلائی کیا ہو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، دیکھے گا، اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہو وہ بھی لایا جائے گا، اس کے نقصانات اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک مقام میں آتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان اس دن حیرانگی کے ساتھ یہ کہہ اٹھے گا
کہ دیکھو نہ ہمارے کسی چھوٹے کام کو چھوڑ دیے گئے، نہ کسی بڑے کام کو چھوڑ دیے گئے، ساروں کو احاطہ کر دیے گئے، آج حاضر کر دیے گئے، تو ریکارڈ کر دیے گئے۔ تو مطلب یہ کہ انسان کا ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، چاہے قولی ہو یا عملی ہو، جس انداز کا بھی ہو، چاہے حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، سب کے سب محفوظ کر دیے جاتے ہیں، تو کوئی چیز ضائع نہیں ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شعل فاکہون، تحقیق جنت کے لوگ آج ایک مشغلہ میں ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تحقیق جنت کے لوگ آج ایک مشغلہ میں ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو آیات کا ترجمہ۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے، اصحاب جہنم کی پریشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد قیامت میں اصحاب جنت کا حال ذکر فرمایا۔ وہ اپنی تفریحات میں مشغول ہوں گے۔ فاکہون، یہ فاکہن کی جمع ہے، خوش دل خوشحال کو کہا جاتا ہے۔ خوش دل اور خوشحال کو فاکہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے فی شعل کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصحاب جہنم کو پیش آنے والی پریشانیوں سے بالکل بے غم ہوں گے۔ جو پریشانی ان کو آتا ہے، جنتی بالکل بے غم۔ اور یہ بھی ممکن ہے اس جگہ لفظ فی شعل اس خیال کے دفع کرنے کے لیے بڑھایا ہو کہ جنت میں جب کہ نہ کوئی عبادت ہوگی، نہ کوئی فرض و واجب اور نہ کسب و معاش کا کوئی کام، سارے کاموں سے خالی، کوئی تھکاوٹ، کوئی کام نہیں، تو کیا اس بیکاری میں آدمی کا جی نہ گھبرائے گا؟ ایک سوال ہے یہ بھی۔ انسان خالی بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہ کرتے، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی معاملات، نہ کوئی کچھ، کیا گھبرائے گا نہیں؟ جی اس لیے فرمایا کہ ان کو اپنی تفریحات ہی کا بڑا شغل ہوگا۔ جو گھبرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ اپنے شغل میں اور اپنی تفریحات میں ایسے مگن ہوں گے کہ ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر بیٹھے، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یہاں ازواج سے مراد دونوں مراد ہو سکتے ہیں، حورین بھی جو جنت میں ملیں گے اور دنیا کی بیویاں بھی وہاں ان کو دوبارہ ملیں گے، اگر ان کے عقیدے میں اور ان کے دین کے اندر اگر کوئی فرق نہ ہو تو وہاں پرسکون پرماحول طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے مزے کرتے ہوں گے، عیاشیوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔